اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دیں۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کے دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ لکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملیں تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کریں اور اللہ اپنے رب سے ڈریں، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کا 39واں رکوع ہے، اور اس کے آیت کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ آیت دین کہتے ہیں، دین یعنی قرضے کے متعلق ہے۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، 1 پیج کی آیت ہے پورا، اوپر سے جو شروع ہو جاتی ہے تو نیچے تک چلتی ہے۔ تو اسلام میں ایسے کہ عبادتوں کے متعلق تو کم بتایا گیا، جیسے نماز ہے تو رکوع کرو، سجدہ کرو، لیکن یہ ڈیٹیل بات نہیں بتائی گئی کہ سجدہ کیسے کرنا چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، لیکن لین دین کے معاملے میں بہت اطمینان سے بتایا گیا ہے۔ تو معاملات اسلام میں بہت اہم ہیں۔ عبادت کے مقابلے میں آدمی کے معاملات کیسے ہیں، وہ عبادت بہت کر رہا ہے لیکن یہ معاملات، تو اس میں جو ہمارے 2 رکوع میں پہلے گیا اس کے اندر پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب جو مصیبت کا وقت ہے اور دین کے لیے ضرورت پڑی تھی اس وقت مدینہ میں، اس کو ابھارا گیا۔ پھر اس کی ضد جو ہے وہ سود ہے، تو سود کو کیوں حرام کیا گیا، پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ان کے ساتھ جنگ ہے، یہ باتیں پچھلے اس میں آئی ہیں۔ اب جو ہے نا تجارت کے سلسلے میں ہے کہ اب بغیر سود کے جو ہے قرض کا جو لین دین ہو رہا ہے، اس کے اندر کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا لین دین کرو ایک خاص وقت کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب یہ بات بتائی کہ قرض حسنہ ہے، تو کوئی بھی قرض کے اندر جو ہے نا مدت ضروری ہے۔ آپ کتنی دیر کے لیے لے رہے ہیں؟ صاحب مجھے 1000 روپے چاہیے جمعرات کے عصر میں آپ کو واپس کر دوں۔ وقت طے ہونا چاہیے، یہ نہیں لاؤ 1000 چاہیے مجھے، اب وہ دوست ہے اب دے دیے، 1 لاکھ دے دیے، 50 لاکھ دے دیے، بھائی کو دے دیے، چاچا کو دے دیے، اب جھگڑا ہونا نشچت ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے کہ اس کے ساتھ وقت طے ہونا چاہیے، سال میں دیں گے، 1.5 سال میں دیں گے، قسطوں میں دیں گے۔ تو قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا آپ جب قرض دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ مدت کا تعین ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ جب بھی تم ایک دوسرے کے ساتھ قرضے کو دو لو، یہ اچھی پسندیدہ بات ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسروں کو اس کی ضرورت ہے، اس کو دینا چاہیے، بغیر سود کے دینا چاہیے۔ یا اگر وہ منافع کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے، مرابہ وغیرہ، اس کی بھی لکھا پڑھی ہونی چاہیے۔ تو یہاں کہا گیا کہ جب ایک خاص مدت کے لیے معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ایک لکھنے والا جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ دونوں کے درمیان معاہدہ لکھ دے، جیسا ہم رجسٹری میں کراتے ہیں ہے نا، بانڈ بناتے ہیں، اور روٹری میں بھی ہوتا ہے وہ، تو لکھا پڑھی ہو جاتی ہے، قانونی الفاظ رہتے ہیں تو جس کو آتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی بات سوچئے، 1500 سال پہلے یہ بات کہی جا رہی، جب لوگوں کو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا، بہت کم لوگ رہتے تھے، تو بتایا گیا کہ جس کو آ رہا ہے اس کو لکھا پڑھی کرنے میں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس کا معاوضہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون دے گا، جو قرض لیتا ہے اس کو وہ معاوضہ دینا چاہیے۔ وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، تو اسے رکنا نہیں چاہیے، کاتب کو منع نہیں کرنا چاہیے، رک نہیں جانا چاہیے کہ لکھے وہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے اس کے مطابق وہ لکھ دے۔ اب یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو اپنی علم کا پرچار پرسار بھی ہونا چاہیے، وہ علم لوگوں کے کام میں بھی آنا چاہیے، تو ان کا کام ہے کہ وہ صحیح طریقے سے وہ دونوں کے معاہدے کو لکھ لیں۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اب اس کا املا یعنی بولے گا کون؟ املا کرانا یعنی ڈکٹیٹ کرانا، جیسا ٹیچر ہم کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں، ہم نوٹس لکھ لیتے ہیں، تو اب یہ کون ڈکٹیٹ کرائے گا اس کو لکھنے کے لیے؟ املا کون کرائے گا؟ تو جو قرض لے رہا ہے اس پہ بھاری ذمہ داری ہے، ایک ایک باریکی سے چیز، اتنے میں نے لیے ہیں، یہ چیزیں آپ کے پاس سے میں نے قرض میں لی ہیں، اتنے دنوں میں میں واپس کراؤں گا۔ اور وہ اللہ سے ڈرے، اپنے رب سے ڈرے کہ اس کو موقع مل رہا ہے، اس کو قرض مل رہا ہے، تو اللہ سے ڈر کے اس کو واپس کرنے کا بھی خیال پورا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کچھ لوگ لیتے ہیں دینے کا خیال ہی نہیں، تو یہ اسلام میں نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ ولا یبخس منہ شیء، اور کوئی چیز کو چھپائے نہیں کہ صاحب ایسا کر کے تو گنجائش نکل سکتی ہے نا، بات پلٹی جا سکتی ہے، نہیں، بات ہر پوائنٹ ٹو پوائنٹ واضح ہو جائے، کوئی اس کے اندر گنجلک باقی بات نہ رہے۔ وَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، اب اگر جو املا کرانے والا ہے یا جو قرض لے رہا ہے وہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، زیادہ معاملات کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن قرض تو چاہیے اور دینے والا بھی اس کو دینے کے لیے تیار ہے، یا کمزور ہے، یادداشت اس کی ٹھیک نہیں ہے، یا آواز اتنی اچھی نہیں نکل پاتی ہے، یا وہ املا ہی نہیں کرا سکتا، وہ کسی کو ایسا ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا، لکھا نہیں سکتا، صرف ایک بات بول کے چھوڑ سکتا ہے اپنی، تو اب کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ ہوا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو اس کا سرپرست، اس کا جو گھر کا ذمہ دار ہے، اس کا نگراں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ املا کرائے، انصاف کے ساتھ کرائے، اس میں بھی عدل ہے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اب اس میں سے اپنے دو لوگوں کو گواہ بناؤ۔ تو چونکہ مسلمان تھے، اللہ سے ڈرنے والے، آخرت میں جواب دینا ہے، تو کہا کہ یہ دو مسلمانوں کو اپنے میں سے جو ہے اس پہ گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اب اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو گواہوں کو
جس کو تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو کہ وہ قابل ہونا چاہیے، کہ مقبول ہونی چاہیے ان کی گواہی۔ اب کیا ہوتا ہے، یہاں بھی ہمارے پاس وہی سسٹم بن گئی الحمدللہ، اسلام کی قرآن ہی کی سسٹم لاگو ہے۔ اب جو رجسٹری ہوتی ہے اس میں بھی 2 گواہی مانگتے ہو، 2 گواہ ہونا، تو یہ قرآن سے شروع ہو گیا۔ مگر ہم کیا کرتے، کس کو بھی بنا لیتے، جو ملا آؤ ہماری گواہ دو، حالانکہ معاملہ اگر ٹیڑھا ہوگا تو کون گواہی دے گا؟ تو ایسے لوگ گواہی میں ہونا چاہیے جو اس وقت گواہی دے سکے، معاملے کو جو ہے سلجھا سکے۔ ان تذل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر اس میں سے ایک خاتون بھول جائے، 2 خاتون اس کے لیے رکھنا چاہیے، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ اب دیکھیے اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ اب قرض آپ کو لے رہا ہے، تو یہ بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی کسی کو قرض دے رہا ہے، اور قرض اس نے دے دیا، سمجھے 1000 روپے دے دیا، اور طے ہو گیا، پیر کے دن دیا تھا، جمعرات کے دن عصر کے وقت اس کو واپس کرنا تھا، اس نے مدت بڑھا کے مانگ لیا، اس وقت کہا کہ نہیں صاحب نہیں ہو رہا، اب میں ہفتے کے دن عصر میں دیتا ہوں آپ کو، ہے نا، تو 2 دن بڑھ گئے۔ تو اس پہ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اس شخص کو روزانہ 1000 روپے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، وہ دینے والے مہلت دے رہا ہے وہ 2 دن، مگر نتیجہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو صرف قرض دیا ہے، پیسے واپس ملنے والے ہیں، لیکن اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ روزانہ 1000 روپیہ خیرات کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب سمجھو کسی نے 2 لاکھ روپے دیا ہے اور وہ مدت بڑھا کے مانگ رہا ہے سامنے والا، تو روزانہ 2 لاکھ روپے خیرات کرنے کا اس کو ثواب جو ہے مل رہا ہے، تو اس کو تو یہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر وہ نہیں دیا، سمجھو تھوڑی دیر کے لیے، اس کے گھر والے بھی بعد میں واپس نہیں کر رہے اس کا قرضہ، تو قیامت میں اس کی پوری نیکیاں جو ہے قرض دینے والے کو مل جائیں گی، معمولی بات نہیں۔ قرض جس نے دیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں، اس کو نہیں گھبرانا چاہیے، اس کو ٹینشن فری کر دیا اسلام۔ اس نے کہا تم نیک کام کر رہے ہو، اپنا پیسہ دے رہے ہو، اب سامنے والے کو اپنے دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے، اور آخرت میں پھنس جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ قرض کا جو معاملہ ہے اس کے اندر شہداء کو بھی معاف نہیں ہے۔ کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، الا دین، مگر یہ کہ قرض شہید ہونے کے بعد بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس نے، چاہے جنگ بدر میں حصہ لیا ہو اور بڑی سے بڑی جنگ میں حصہ لیا ہو، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اگر اس کے اوپر قرض ہے اور وہ ادا نہیں ہو رہا تو وہ معاف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ آتا کسی مسلمان کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس پہ کوئی قرض تو باقی نہیں ہے، یعنی اتنا تو قرض نہیں لیا، آپ اس کے پاس ہیں، لیا تھا 10,000 روپے، لیکن اس کے وراثت میں جو پیسہ ہے میراث کا اس میں 2 لاکھ روپے ہیں تو دے سکتے ہیں، تو پڑھا لیتے تھے کہ صاحب اس کا پہلے پیسہ ادا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ ادا کرنے کی کوئی چانس نہیں رہتا تو حضور دوسرے صحابہ سے کرتے کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ کتنی بڑی بات، قرض کو ادا نہیں کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، شہید کا بھی ایسی مرتبہ ہے اور اس پہ لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں قرض کو لوٹاؤں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کرتا ہے، راستہ پیدا کرتا ہے، اور جب یہ کرتا ہے کہ نہیں ڈبانے کی نیت سے لیا ہے اس نے تو پھر اللہ کی مدد وہاں شامل حال جو ہے نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو 2 گواہ بتائے گئے ہیں کہ 2 گواہ آپ کو بنانا چاہیے۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ کیوں بناؤں صاحب، میرے ماموں کو دے رہا ہوں، میں میرے بھائی کو دے رہا ہوں، قریب کا ہے، تو کیوں؟ اب لوگ بھی بڑا برا مانتے کہ صاحب اب گواہی لاتے کہ ہم کو دیتے وقت ساری دنیا کو بتا کے دینا ہے کیا؟ تو قرآن کا تو یہ حکم ہے۔ اب اگر آدمی بغیر گواہی کے کسی کو پیسے دیتا ہے، آج کل تو کیا ہے، چیک سسٹم ہے، بینک ہے، اس میں گواہی آ سکتی ہے، مختلف طریقے آپ مفتیان اکرام سے پوچھ سکتے ہیں، مگر کوئی گواہ نہیں آپ نے دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ 3 میں ایک آدمی وہ ہے جو کسی کو قرض دے اور اس پہ گواہ نہ بنائے تو اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اس نے مدد کیا، کسی کو 1000 دیا ہے، 1 لاکھ دیا ہے، 50,000 دیا، مدد کیا، مگر اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی کیونکہ اس نے گواہ نہیں بنائے۔ یہ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ لکھ دیا ہے، یہ فرض کیا ہے کہ ایسا ہی معاملہ مسلمانوں کے درمیان ہونا چاہیے، لکھا پڑھی ہونی چاہیے، اس پہ 2 گواہ بنانا چاہیے۔
اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کر کے قرض دیتا ہے تو اس کی کوئی دعا جو ہے اللہ کے پاس پھر قبول نہیں ہوتی۔ یہاں جو یہ بات بتائی گئی کہ گواہ، جیسے میں نے بتایا کہ مقبول ہونا چاہیے، کسی کو بھی گواہی کے لیے نہیں بنانا چاہیے۔ اب ہوتا یہ اتنا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ شریف آدمی بولتا ہے میں تو نہیں آتا، سب گواہ بن، معلوم نہیں میں کہاں پڑ جاؤں گا۔ پھر لوگ اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، کبھی تو ان کے بچوں کا اپہرن ہو جاتا ہے، کبھی ان کے بچوں کو نقصان، ان کی جائیداد کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے لوگ ڈرتے ہیں۔ تو یہ اعتماد رہنا چاہیے کہ جو آدمی گواہی دے، سچی گواہی دینے کے لیے روکا نہ جائے۔ اگر ایسا سماج میں کریں گے تو سماج بگڑ جائے گا۔ دوسری بات جو یہ کہی گئی کہ ایک مرد اگر آپ کو نہ ملے تو 2 عورتیں ہوں، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی عقل اس سلسلے میں کم ہے، بلکہ عورتیں اکثر گھر کا کام کرتی ہیں، بچے سنبھالتی ہیں، تجارتی معاملات ان کو نہیں معلوم رہتے، تو گواہ تو بن سکتی ہیں وہ ٹیمپرریلی، مگر اب بھول بھی سکتی ہیں۔ جیسا مرد یاد رکھتے ہیں، مرد کیا ہے باہر کے کام کرتے ہیں، عورتیں گھروں کی کام کرتی ہیں، ان کو بچوں کی تربیت کے معلوم ہے، ان کو گھر کے سارے امور معلوم ہے، لیکن تجارت کے کچھ خواتین کو ہو سکتے ہیں، 1-2% خواتین ایسی ہو سکتی ہیں، 98% خواتین کو دیکھیے گھر کا ہی معلوم رہتا ہے، باہر کا مارکیٹ کا ان کو بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی، لین دین کیسا کرتے ہیں، قرض کیسا کرتے ہیں، واپسی۔ تو کہا گیا کہ 2 خاتون ہونے کے نتیجے میں یہ ہوگا، اگر 2 خواتین وہ ہوں گی تو ایک اگر بھول جائے تو دوسری یاد دلائے گی، ایسا نہیں ایسا ہوا تھا، اس لیے یہ 2 عورتیں ہیں۔ اسے عورتوں کی پوزیشن کم کرنا یہاں اسلام میں مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکویلٹی دی ہے، جب مرد بنایا تو عورت کو بنایا تو دونوں کا مرتبہ برابر ہے، اس کا جوڑا بنایا، ورنہ جوڑا کسی جانور میں سے بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ نے بالکل ویسی عقل دی ہے، یہ دی ہے، لیکن دونوں کے کیفیت کام کرنے کا جو ہے دائرہ کار الگ الگ ہے، مرتبہ دونوں کا برابر ہے۔ تو یہاں چونکہ فیلڈز الگ ہیں اس لیے یہ بات جو ہے یہاں کہی گئی ہے۔ تو ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جو گواہ ہیں جب انہیں بلایا جائے تو ان کو رکنا نہیں چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل اب گواہی کے لیے بلایا گیا ہے، اب آپ کا کام دھندا سب چھوڑ کے آپ کو گواہی کے لیے آنا پڑے گا، چاہے دور جانا پڑے، نزدیک جانا پڑے۔ جب آپ گواہ ہیں یہ ذمہ داری ہے، ساماجک کرتویہ ہے۔ ہر آدمی اگر خود غرض ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا تو دوسروں کے معاملات میں شریک ہونا، گواہی کے لیے جانا، یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجْلِهِ، تو تم سستی نہ کرو لکھنے میں، کاہلی مت برتو، لکھیں گے بعد میں دیکھیں گے، آج پورا معاملہ کر دیے کل لکھیں گے، نہیں، فوراً لکھ لو نا۔ لکھنے میں نہیں غلطی ہونی چاہیے، کل تک دوسری بات بھول جاتا ہے، وہ بولتا ہے یہ کنڈیشن تھی کہ نہیں تھی، اور یہ اس لیے رہتا ہے کہ لکھے ہوئی چیز یاد رہتی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے زبانی چیز بھول جاتا ہے آدمی، میں نے ایسا نہیں بولا تھا، اب کیا کریں گے، وہ بھی بول رہا ہے میں نہیں بولا تھا، مگر آپ اگر اس کو لکھ لیں گے تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دستاویز باقی رہتا ہے۔ تو چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، 1000 کا ہو یا 2 لاکھ کا ہو یا کروڑوں کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو ایک مدت کے لیے لکھ لینا چاہیے، مدت بھی اس میں طے ہونا، اِلیٰ اجلہ، ایک مدت تک کے لیے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ تمہارے لیے زیادہ برانصاف ہے، عدل کے قریب ہے، نیائے کے تحت ہے، یہ نیائے سنگت ہے، اور شہادت دینے کے لیے ایک سچی راہ معلوم ہوتی ہے۔ گواہی پکی ہوگی، لکھا ہوا ہے، گواہ ہے، وہ بولیں گے یہی لکھا تھا، ایسا ایسا تھا، اس کا مطلب اگر غلط ہو رہا ہے تو گواہ اس کو درست کر دیں گے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، اور یہ اس کے قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس کے قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، إِلَّا، مگر یہ، أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، مگر اس کے علاوہ جو تم روز لین دین کرتے ہو ہاتھ کا ایک دوسرے کو دست بدست، ایک دکان والا ہے، اس نے بولا صاحب وہ 5 ڈبے بھیجو، میں پیسے بھیجتا ہوں، اس نے بولا ٹھیک ہے صاحب، لکھ لیا کہیں تھوڑا سا، گواہ نہیں ہے کچھ نہیں، 5 ڈبے شام میں ہوتا ہے، آج کتنے ڈبے لے کر گئے تھے تم ہمارے پاس، اتنے پیسے دے دو، شام میں حساب ہو جاتا ہے۔ بھاجی ترکاری خرید رہے ہیں، کوئی اور چیز ہے، اس میں کیش میمو ہونا اچھا ہے، جیسا اب ہمارے پاس ہے کیش میمو ہے، لکھ کر دیتا ہے، ہر آدمی رسید بناتا ہے، آپ دکان پہ جائیے، آپ نے یہ لیا، کشمش لی تو اتنا ہے نا، پھلی کے بیج لیے تو اتنا، وہ سب لکھ کر دیتا ہے۔
تو رسید لینا بہت اچھی بات ہے اسلام میں، کیش میمو کا سسٹم ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ مگر اگر تجارت لے لیے چھوٹی سی بھائی بھاجی ترکاری کہیں کوئی چیز جب پورا پھل وغیرہ فوراً آپ نے خرید لیے، اب اس پہ آپ نے کسی کو گواہ نہیں بنایا تو کوئی بات نہیں، اس کو نہ لکھ لیا گیا تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اللہ تکتبوا، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ لکھو، یعنی بڑی چیزیں نہ لکھنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وَاشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، بس جو ہے تم جو ہے نا گواہ بنا لیا کرو جب تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لین دین کرو، اس کو لکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملہ طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ وَاشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب تم بزنس کر رہے ہو نہیں لکھے تو کم سے کم گواہ تو بنا، فوراً لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی ہونا صاحب ہمارے دونوں کے درمیان یہ بات جو ہے طے ہو گئی ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ ستائے جائے نہ کاتب کو نہ گواہوں کو، جو میں نے کہا اب ہم نے کئی ڈراموں میں بھی دیکھا، اس کو پورا اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، بولتے ہیں تو غلط گواہی دینا، تو نے دیکھا یہ چیز، اب اپنی گواہی سے تو پلٹ جانا ورنہ تیرے گھر کو ہم نقصان پہنچاتے، اٹھا لیتے بچوں کو، اس کے بزنس کو نقصان، ایسا بہت سے ملکوں کے اندر ہوا ہے پہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہ اسلام کی بالکل قریب، تقویٰ کے بالکل خلاف ہے۔ آپ نے کبھی بھی گواہوں کو نہیں ڈرانا چاہیے، نہ کاتب کو ڈرانا چاہیے، نہ آنکھ کے اشارے سے نہ زبان سے دھمکی دے کر، بلکہ انصاف کی بات کرنے پہ اسے آمادہ کرنا چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ گناہ ہے تمہارے لیے، تمہارا دل جو ہے گناہ میں آلودہ ہو گیا ہے۔ اگر تم نے خامخواہ بھٹکا دیا، گواہوں کو بھٹکا دیا، کاتب کو بھٹکا دیا، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، برائیوں سے بچو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ تم کو سکھا رہا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ نے جو سکھایا ہے تم کو لکھانا پڑھانا پوائنٹس لکھنا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اب کتنا بھی چھپاؤ قیامت میں وہ راز کھل کر رہنے والا ہے، سب کے مقدمے پیش ہونے والے ہیں۔ اب دوسری شکل ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اب اگر تم سفر پر ہو اور وہاں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن دو، کوئی چیز کو رہن دو اس کے قبضے میں۔ تو یہ رہن کا کیا مطلب ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے کہ فوراً اب سونے کی انگوٹھی تھی، بولے پیسے ہونا، صاحب لکھنے کا تو کچھ نہیں ہے، تو بولے میری سونے کی انگوٹھی آپ کے پاس رکھو اور میں جو ہے پیسے لیتا ہوں، تو یہ بھی صحیح ہے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ ریحان کا ہو سکتا ہے معاملہ، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہاں بھی اگر کسی کو یقین نہیں ہوتا نا تو وہ رہن لے لیتا ہے، وہ بولتا ہے کہ صاحب یہ آدمی پیسے ڈبایا تو کیا کروں، تو اس کا گھر اپنے نام پہ کر لیتا ہے، اس کی پراپرٹی کر لیتا ہے نا، وہ رہن رکھ کے قرضہ دیتا ہے۔ مگر اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں، اسلام میں یہ کہ ایک دوسرے پہ بھروسہ ہونا چاہیے، مگر کسی شخص کے بارے میں بالکل بھروسہ نہیں ہے تو رہن کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ رہن بھی دیتا ہے، قرض پہ جو ہے نا فائدہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، بزنس میں بھی ہے تو ٹھیک ہے دیا، اب بینک بھی لیتی ہے ہمارے پاس سے ہے نا، رہن رکھتی ہے کوئی چیز، تو ایسے رہن ہے لیکن اسلام میں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ سفر میں ہو گیا تھا، انگوٹھی دے دیا اس نے، ٹھیک ہے سونے کی انگوٹھی دے دیا تھا، اس کو بعد میں کیا کرنا چاہیے، بعد میں آ کے لکھا پڑھی کرنی چاہیے کہ صاحب انہوں نے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں، اس پہ 2 گواہ بنا دیے، اب اس کو انگوٹھی واپس کر دینی چاہیے۔ اب وہ ٹیمپرری فیز تھا، وہ رہن رکھنے کا ٹیمپرری فیز تھا، خواہ کسی کی جائیداد رکھنا، کسی کے زیورات اپنے پاس رکھ لینا ہے نا، یہ اچھی چیز نہیں سمجھی گئی ہے۔ تو یہ وسعت کے لیے کہا گیا کہ اس وقت تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ واپس کرنا چاہیے، کچھ نے کہا کہ نہیں رہن کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، یہ اور کسی جاننے والے مفتی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب جو کوئی دوسرے پہ امانت کے طور پہ بھروسہ کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ،
تو اس کو وہ چیز واپس کرنی چاہیے جس پہ بھروسہ کیا گیا ہے. امانت ہو، اس کی امانت اس کو لوٹا دینا چاہیے جس پہ بھروسہ کیا گیا ہے. پھر آدمی بھروسے پہ دے رہا ہے نا قرض، تو آپ بھروسہ توڑیں گے کیا؟ بھروسے کا نام ہی ایمان ہے. ایمان کیا؟ یقین ہے. ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، ہمیں نبی پہ بھروسہ ہے، ہم یقین کرتے ہیں ان پہ. کسی پہ یقین کرنا اس کا نام ایمان ہے. تو اس نے جو ہے نا آپ کے امانت دار ہونے پہ بھروسہ کیا ہے، تو اس کو آپ کو نہیں توڑنا چاہیے اور اس کی امانت اسے لوٹا دینی چاہیے، یعنی اس کا قرض اسے لوٹا دینا چاہیے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کو یہ مل رہا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. ایک اچھا معاشرہ نہیں تو کون دے رہا ہے قرض مل جائے بغیر سود کا، قرض حسنہ ہو، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے اس کو ڈرنا چاہیے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو ہرگز نہ چھپاؤ، بالکل گواہی کو نہیں چھپانا. گواہی ہوتی اس لیے ہے کہ اسے بیان کیا جائے. وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اب جو کوئی گواہی کو چھپا دے اس نے اپنے دل کو گناہ آلود کر لیا، گناہ سے بھر دیا. صحیح گواہی کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، اب اس کا کام تھا کہ وہ صحیح گواہی دیتا. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے وہ بہت زیادہ باخبر ہے. تو آج ہمارے درمیان جو ہے یہ معاملات بہت آتے ہیں اور لوگ جو ہے اس کا لحاظ نہیں رکھتے لکھنے پڑھنے کا. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. اور اگر کسی کا قرضہ ہم جلدی نہیں دیتے ہیں تو گناہ ہو رہا ہے ہم کو، اور آخرکار قیامت کے دن کتنی نیکیاں ہماری چلی جائیں گی. تو ڈرنا چاہیے اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو مقروض ہوتا اور ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا اس کی نماز نہیں پڑھتے، الا یہ کہ کبھی کبھی صحابہ نے ذمہ داری لی کہ اللہ کے رسول میں ان کا قرضہ پھیر دوں گا، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنازے کی نماز پڑھائی ہے. تو یہ یہاں پر یہ جو 4 رکوع چل رہے تھے یہ معیشت سے متعلق تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے معاملوں میں. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک آئیڈیالوجی بھی ہے اور عبادت کا طریقہ بھی ہے. لوگ کبھی یہ سمجھتے ہیں اسلام ایک دھرم ہے، تو دھرم میں کیا ہوتا ہے؟ پوجا پاٹ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. اور آئیڈیالوجی یعنی کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے. اسلام ایک آئیڈیالوجی بھی ہے اور ایک عبادت کا طریقہ ہے، اس لیے یہ مذہب نہیں، یہ دین ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس سب سے بہترین جو دین ہے وہ اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ لے کر اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ کے پاس قبول نہ ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ.